کسی نے ایک سوال کیا کہ اسلامی نئے سال محرم کی مبارکباد دی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں، اسلامی نیا سال محرم یہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب کی دور خلافت میں 17 ہجری میں اس کو پہلا مہینہ مانا گیا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلا مہینہ تھا ہی نہیں سال کا، اور نہ ہی اس سے سال چالو ہوتا تھا. مہینے پورے تھے لیکن وہ سرکل میں تھے، سٹارٹ اور اینڈ نہیں تھا، مطلب بس مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اکاؤنٹس کا ایشو آنے لگا تو ایک سٹارٹنگ منتھ اور ایک اینڈنگ منتھ کی ضرورت تھی. تو آپ نے کہا کیوں نہ محرم سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہی یہ کیلنڈر کا پہلا مہینہ تھا اور نہ ہی آپ نے کوئی اس کو سال کا پہلا مہینہ مانا، لیکن ضرورت کے تحت بعد میں بنایا گیا اور صحابہ اس پہ خاموش رہے، لہٰذا یہ سال کا پہلا مہینہ بن گیا. تو لہٰذا یہ تو تب تھا ہی نہیں، تو اب اس پہ شرعی اعتبار سے ہم کو حکم مل ہی نہیں سکتا کہ یہ پہلا مہینہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو مبارکباد دی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں تو دی نہیں گئی. تو لہٰذا اوائڈ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیں. ہاں، احتساب کے حساب سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سال گزر گیا، احتساب سمجھتے نا، سیلف جس کو کہیں گے ریکٹیفیکیشن کے لیے، یا جس کو کہیں گے محاسبہ، اپنے آپ کو جس کو کہیں گے انالائز کرنا، اپنے آپ کی گرفت کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا اپنے آپ کی کہ ایک سال میری زندگی گزر گیا، کیا کیا میں نے، پچھلی محرم آئی تھی اور یہ محرم آ گئی، 1 ایئر میرا کیسا گزرا، نیکی کی تو خوشی کی بات تھی اور گناہ اور معصیت میں گزری تو مجھے بہت سخت توبہ کرنے کی ضرورت ہے، زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. ایز اے اکاؤنٹیبلٹی یاد کرنا ایک الگ چیز ہے، بٹ اسپیشلی کوئی مبارکبادی وغیرہ دینا سنت سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس زمانے میں اس کی شروعات سال کی ایسی ہوتی ہی نہیں تھی.